الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم معزز سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر جو دوسری آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ تو اس کا ایک شان نزول ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں کہ وفد بنو تمیم کے امیر کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ اور رائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی کہ قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ موزوں ہیں، انہیں امیر بنایا جائے۔ اب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوا، آپس کے اندر دونوں کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس شان نزول کو لے کر سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لہذا شیخین رضی اللہ عنہما کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصولوں سے بندہ ناواقف ہے۔ جو شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کو اس آیت مبارکہ سے ثابت کرتا ہے، یہ بندہ اصول نہیں جانتا، اس لیے کہ شریعت کے اندر اصول یہ ہے کہ جب کسی کوتاہی کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو، اب اس کی اصلاح کے لیے جو اصول، جو آیت مبارکہ، جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے، اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے اپنی اصلاح کی ہے یا اپنی پرانی عادت پر ڈٹا رہا، اپنی اس کوتاہی کو اپنی زندگی کے اندر برقرار رکھا یا اس کوتاہی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آواز بلند کر رہے ہیں تو اس وقت یہ اصول، یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا۔ شریعت نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اس وجہ سے دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا، اب اس کے بعد ثابت کر کے دکھاؤ کہ شیخین رضی اللہ عنہما نے اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کیا ہو، بلکہ ان دونوں کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے کہ اپنی آوازوں کو ایسے پست کیا اور ایسے اپنی آوازوں کو آہستہ کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سرگوشی کر رہے ہوں، کان کے اندر بات کہہ رہے ہوں، اتنی پست آواز کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔
اب اس کی وجہ سے ان کی اعمال کے حبد کا اندازہ لگانا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے یا نعوذ باللہ ان کا ایمان چلا گیا، تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر ابتداءً کون سے الفاظ ہیں۔ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ آمنو کا لفظ ہے کہ اے ایمان والو۔ تو اللہ جل شانہ نے تو اس واقعے کے بعد بھی انہیں ایمان والا کہا، ان کے ایمان کی سند یہ آیت مبارکہ بنتی ہے، اور آگے چل کر اللہ جل شانہ نے ان کی مزید تعریف فرمائی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور دلوں کا امتحان لے کر نتیجہ اللہ جل شانہ نے کیا بیان فرمایا، للتقوی، کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیات، یہ سورت مبارکہ، اور خصوصاً وہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ان کے ایمان کی سند ہے، یہ ان کے متقی ہونے کی سند ہے۔ اللہ جل شانہ نے تعریف فرما دی ہے۔ تو حکم نازل ہونے سے پہلے کسی کی خامی کا تذکرہ، کسی کی کوتاہی کا تذکرہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اصول سے ناواقف ہو۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام فرما لیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لم تحرم، آپ حرام کیوں کر رہے ہیں، ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو یا دیگر حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، اللہ جل شانہ نے اصلاح فرمائی کہ جو میں نے چیزیں حلال کر دی ہیں انہیں آپ حرام نہیں کر سکتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شیخین رضی اللہ عنہما کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو بلند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ پیش آیا، ان سے کوتاہی ہوئی، اللہ جل شانہ نے مسئلہ اتارا، حکم اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ یہی اگر بات ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پینے کا واقعہ ملتا ہے، شراب پی کر نماز پڑھا دی، نماز کے اندر غلطی ہو گئی۔ تو اب یہ واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے، اس وجہ سے ان پر طعن نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کوئی حکم نازل ہو تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر اگر کوتاہی پائی جائے پھر تو بندہ بات کر سکتا ہے، ورنہ بندہ بات نہیں کر سکتا۔ اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت عظام کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا کسی پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے خلاف باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زبانوں کو تالا لگا کر رکھا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔